الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمدین الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آداب کے ٹاپک کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ کنٹینیوٹی میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے صدقہ کے آداب پڑھے تھے، لباس کے ہم نے آداب دیکھے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے بیت الخلاء کے بھی آداب دیکھے۔ ایون ہر ایک چیز جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں کنوے ہو گئی تو ہمارا بالکل فرض عین ہے کہ ہم اسی کے اکارڈنگ خود بھی چلیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، تاکہ زندگی ہماری ایک ہر جو لمحہ ہے وہ عبادت میں کنورٹ ہو جائے۔ آج کے دن میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ عیادت کے آداب سے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیادت سنت میں آتی ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو ہم نے اس کی عیادت کرنی ہے، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 5650 کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے۔ لائک اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی بہن اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جس کے پاس ہم گئے اور وہ بیمار تھا وہ اچھا فیل ہوگا، ٹھیک ہے، ہماری جو محبت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی اور مریض بھی اچھا فیل کرے گا اور اس کے دل کو اس چیز سے تسلی ہوگی، وہ اپنے بیماری کو تھوڑے ٹائم کے لیے بھول جائے گا۔ اب یہاں ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنا، اس کی خبر گیری کرنا، کسی پیاسے کو یا بھوکے کو جو ہے اس کی خبر گیری کرنا، یہ اللہ کو کس قدر پسند ہے اور یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6556، یہاں پہ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری خبر نہ لی۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں تیری خبر کیسے لیتا، تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ تو اللہ آگے فرمائیں گے کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بیمار تھا بندہ اور تو نے اس کی خبر نہ لی، اگر تو اس کی خبر لیتا تو مجھے اس کے نزدیک پاتا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنا ہر بندہ جو ہے وہ اتنا ہی عزیز ہے۔ اگر کوئی بیمار کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو نتیجتاً وہ اللہ کی رضا پا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کی عیادت صبح کرتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور پھر جنت میں اس کے لیے باغ کی بھی خوشخبری ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3098، اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ اور پھر عیادت کرنے والے جو انسان ہیں، فرشتے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت کی خوشخبری بھی ہے اور فرشتوں کی مبارکباد بھی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی ہر ایک حدیث میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پا لیتے ہیں، اور پھر ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا وہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پا لیں۔ صحیح، تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ عیادت کرنے کے آداب کیا ہیں۔ تو ہمیں وہ آداب معلوم ہونے چاہیے کہ جس سے ہم عیادت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پائیں اور سچ میں وہ ثواب کا ہی باعث بن جائے ہمارا ہر عمل، کہ کیسے ہم جائیں گے، ٹھیک ہے، کس طرح کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی کہ نیت کیا ہوگی۔ نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں نے رشتہ داری نبھانی ہے، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ دے کہ یہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ نیت نہیں ہوگی آپ کی، بلکہ کیا نیت ہوگی، میں بیمار کی بیمار پرسی کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں اور اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو کریں، تاکہ اس کے جانے پر آپ کو ثواب ملے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ خلوص دل سے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جیسے ہم نے ابھی حدیث دیکھی نا کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، اور یہ 6 حقوق ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک حق پہ بات کریں گے۔ ابھی ہمارا ٹاپک کیونکہ عیادت ہے تو ابھی ہم یہی بات کریں گے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔
صحیح ہے، تو ہم نے اسی نیت سے ہی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسا نہیں کرنا کہ کوئی بیمار ہے اور پھر آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں اور دنیاوی جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں اس میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں کہ اچھا جانا تھا، اچھا جاؤں گی۔ جب پتہ چلے تو اب قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ وقت نکال کے فوری طور پر ہی جانا چاہیے، عیادت کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ اتنی دیر ہو جائے کہ مریض شفا یاب بھی ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب آپ ملیں تو آپ کہیں کہ ہاں میں آنے کی نیت رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک اذیت کا باعث بنتی ہے یہ چیز کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پرائیورٹی نہیں تھی کہ میری عیادت کی جائے، صحیح ہے۔ اور پھر مرض چاہے چھوٹا بھی ہو تب بھی آپ نے جانا ہے، یہ نہیں کہ بڑا مرض ہوا تبھی آپ نے عیادت کرنی ہے۔ اب یہاں ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی 7377 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ان کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بیمار تھے، یعنی کہ نواسے ہوئے، تو آپ جو ہے فوری طور پر ان کی طرف گئے، صحیح ہو گیا۔ تو پھر یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں، بخاری کی ایک اور حدیث ہے 5654 میں کہ مردوں کا عورتوں کی طرف جو ہے عیادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ مرد کی عیادت کر سکتی ہے، یعنی یہ چیز آداب میں آتی ہے۔ لیکن اس میں ہمیشہ سے یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے دین میں لمیٹیشنز کیا ہیں، عورتوں کے لیے کیا کیا لمیٹیشنز ہیں، وہ پردے میں ہوتی ہے، اور پھر یہ اس کو فتنے کا ڈر نہ ہو، عمر کے اس حصے میں ہو، یعنی کہ کوئی بڑی عورت ہے، اب کوئی جو جوان لڑکی ہے وہ اسی حدیث کا ہی استدلال لیتے ہوئے اکیلے سے چلی جائے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اس کے سنت کے بالکل خلاف ہوگا۔ اب یہاں پہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عیادت کرتے تھے، اور پھر ایک اور بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو ام الدرداء ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اہل مسجد میں سے ایک انصاری کی عیادت کرنے کے لیے آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، کوئی مسکین عورت بیمار ہو گئی تو ان کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ کیا چیز ضروری ہے، خلوص نیت ضروری ہے کہ کوئی بھی اگر مرد عورت کی عیادت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، درست ہے، لیکن فتنے سے پھر بھی بچنا ہے، شرعی احکامات کی جو ہماری لمیٹیشنز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہم نے جو ہے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس رسپانسبلٹی کو سر انجام دینا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی مشرک کی عیادت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ بیمار پڑے گا اور آپ اس کی عیادت کریں گے، اور پھر بینگ مسلم ہمارا فریضہ ہے، اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا جو مشرک ابھی ہے یہ انسان تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی 5657 سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ایون کوئی اگر مریض اس حالت میں ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائے، یعنی کہ مرض اس کا اتنی زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا، تب بھی اس کی عیادت کرنی چاہیے، صحیح بخاری کی 5651 سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ۔ اور پھر یہ کہ بخاری کی ایک حدیث ہے 5664، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل جا کر عیادت کی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوار کے مقابلے میں اگر کوئی پیدل چل کے جائے گا تو اس کا بھی ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی دور ہے تو پھر سوار ہو کے آنے میں حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی ایکسیس میں ہے کہیں پہ پیدل جانا تو آپ یہ سنت پوری کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عیادت کرنا ہے یہ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ مریض کے لیے یہ چیز مشقت کا باعث نہیں ہو۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہے کوئی مریض، ٹھیک ہے، وہاں پہ ملاقات کے لیے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ٹولے کے ٹولے وہاں پہنچ جاتے ہیں، عورتیں بچے مرد سب کے سب پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جو بیچارہ مریض ہے اس کو مزید مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہاسپٹل کی مینجمنٹ بھی روک رہی ہوتی ہے کہ جو ہے مریض کو پریشان نہیں کرے، ان کے ریسٹ کا ٹائم ہے، یا پھر اٹینڈنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، تو ایسی آپ کی عیادت نہیں ہو کہ وہ دوسروں کے لیے مشقت کا باعث بن جائے، صحیح ہے۔ تو پھر یہاں پہ زیادہ دیر رکیں بھی نہیں، کوئی ہاسپٹل گیا ایسا نہیں کہ پھر وہاں پہ چائے پانی چلنے لگا اور آپ نے ان کے لیے مزید جو ہے مشکل کا باعث بن گئے، آپ وہاں پہ بجائے ان کو تسلی دینے یا ان کی مشکل آسان کرنے یا ان کے لیے اچھا سی فیلنگ بنانے کے، آپ ان کے لیے مشقت کا باعث بن گئے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ
اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی تیمارداری کرنے سے پہلے فون کال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم آئیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے کیا ٹائمنگز ہیں یا کچھ بھی ایسا ہم پہلے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کا مرض بہت لمبا بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی بار عیادت کریں اور آپ نے تب فرض پورا کر لیا، آپ بار بار بھی عیادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 3101، اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ ایک مریض کی جو عیادت ہے وہ ایک سے زیادہ بار بھی کر سکتے ہیں اس جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ عیادت کرنے کے لیے اور کون سے آداب ہونے چاہیے؟ مریض کے جو گھر والے ہیں اس سے اس کی جو صحت ہے مریض کی اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز جو ہے گھر والوں کو سکون دے گی۔ صحیح بخاری کی 6266 حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور مریض کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے تو سرہانے والی سائڈ پر بیٹھتے تھے، تو یہ سنت رسول ہے، صحیح بخاری کی 1356 میں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ اپنے قریب اگر بیٹھے ہیں تو وہ اچھا فیل کرے گا، مریض راحت فیل کرے گا۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ تکلیف میں ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اس کا سر دبا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگیں دبا سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا کہ جس سے وہ بیٹر فیل کرے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ مریض سے اس کا حال پوچھنا سنت رسول ہے، صحیح کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترمذی کی حدیث ہے 983، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مریض کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں جاننا جو ہے سوال کیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے ہم اس سنت کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اور پھر مریض کے اگر پاس گئے ہیں تو ہمیں مریض کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لائک کچھ لوگوں کا سٹائل بھی ہوتا ہے نا کہ او ہو تمہیں کیا ہو گیا، او ہو یہ تو مرض جو ہے تمہاری جان لے لے گا، یا تمہارا رنگ کتنا خراب ہو گیا، پیل پڑ گئے، ہلکے پڑ گئے، پھر اس طرح کی چیزیں تو اس کو مزید بیمار کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی آپ نے اس کو مریض کے ساتھ بھلائی والی ہی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور پھر اس کو یہ خوشخبری بھی سنانی ہے جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج ہمیں مل گیا۔ ہمیں کیا میسج ملا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5641، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی مومن پہ تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کچھ گناہ اس بیماری کے تھرو جھڑ گئے کسی بھی مومن سے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے اس کی ایک تکلیف، چھوٹی تکلیف اللہ نے دی لیکن ایک بڑی تکلیف آسان ہو گئی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کہ انسان پہ یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر انسان راضی ہو جائے، تو چھوٹی تکلیف آئے بڑی تکلیف آئے، اگر ہم صبر کریں گے اپنی بیماری پہ تو ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ ابو داؤد کی 3092 حدیث ہے، اس سے میں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اور پھر مریض کو جو ہے دعا دیتے ہوئے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، محبت کا اظہار کریں، مریض کو تسلی دیں، اس سے پازیٹیو جو ہے اثرات اس پر جو ہے مرتب ہوں گے۔ بخاری کی 1295 سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا سے اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا ہی قبول کر لے فوراً، اور پھر کیا ہو کہ مریض جو ہے اس کو شفا یابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر جب کوئی انسان عیادت کرنے والا اگر کوئی صالح ہے، یعنی کہ کوئی نیک ہے، نیک نیتی سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے انسان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کبھی کسی کو نظر لگ جاتی ہے، یا نظر کی وجہ سے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، یا ویسے بھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی ایک جو طریقہ کار ہے، آپ کے ساتھ ایک بکلٹ بھی شیئر کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جھاڑ پھونک بھی کر سکتے ہیں۔ جھاڑ پھونک میں کیا کر سکتے ہیں؟ قرآنی آیات کر سکتے ہیں، معوذتین کر سکتے ہیں، ہم پھونک مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی پہ دم کر سکتے ہیں، مریض اس پانی کو پی سکتا ہے، اپنے چہرے پر لگا سکتا ہے، اس سے انشاءاللہ بیٹر فیل کرے گا۔ تو جو وضو سے بچنے والا پانی ہے وہ چھڑکنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری کی 5651 سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں، قرآن کی جو کچھ مخصوص جو آیات ہیں خاص طور پر معوذتین ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی تفسیر میں یہ چیز پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو اثرات تھے وہ انہی سے ہی ظاہر ہوئے تھے۔ اور پھر یہ کہ ایک مریض کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر یہ جو جنت والے اعمال ہیں، یعنی کہ جنت کی بشارت ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا 155 آیت ہے کہ یہ جنت کی بشارت ہے کہ کوئی اگر مریض جو ہے
کسی کو کوئی مرض ہوا اور اس نے صبر کیا، ٹھیک ہے، تقدیر کے معاملات پہ صبر کیا اس نے، اللہ کی رضا میں وہ انسان راضی ہو گیا الٹیمیٹلی، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس کے لیے فائدہ دے گی، کفایت کرے گی اس کو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، خاص طور پر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تھوڑی شارٹ ٹیمپرڈ ہوتی ہیں، جیسے ہی بیماری لاحق ہوئی فوراً سے اپنی تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا یہ، اوہو اب میں کیسے گھر کے کام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر ایک جو ہے عمل ہوتا ہے۔ خوشی کے ٹائم پر ہم اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا بیماری میں ہم جو ہے وہ تکلیف اپنی بیان کرتے ہیں، ایک ایک کو بتاتے ہیں۔ ایون ابھی کبھی سر میں بھی درد ہو جائے تو خاص طور پر جس طرح سے بڑی خواتین ہیں ان کو بھی اپنے، ہم جس طرح ہماری مدرز ہیں، کوئی اپنے آپ کی جو کوئی ساس ہے، بہت ہی محبت سے ان کو یہ چیز سمجھائیں کہ جب اللہ نے آپ کو خوشی دی تو آپ نے اتنا واویلا نہیں کیا، لیکن ابھی آپ دیکھیں پٹی باندھ کے پورے گھر میں آپ گھوم رہی ہیں اور بار بار آپ جو ہے کراہ کراہ کے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی جو ہے وہ شو کر رہی ہیں۔ تو وقتی تکلیف پہ انسان کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتی ہیں، تھوڑا آرام کر لے، تھوڑی دیر خاموش رہ جائے انسان، یا کچھ کچھ اگر آپ کی جس طرح سے ڈاکٹر کی ایکسیس ہے، کوئی ٹیبلٹ کھا لے، مطلب یہ چیزیں ہیں جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ تھوڑی دوا کر لوں تاکہ کیا ہو میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ واویلا تکلیف میں زیادہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج عیادت کے بھی آداب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے ہمارے عمل جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں خدا نخواستہ ناراض نہیں ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے ساتھ وہ بکلیٹ بھی شیئر ہوگی جس میں صحیح مسلم کی 5700 جو حدیث ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو جو شر سے محفوظ رہنے والی دعا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر معوذتین جو ہے وہ بھی ثابت ہیں بخاری کی 5735 سے، تو یہ پوری بکلیٹ میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کا مرض طویل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، موت کی تمنا کرنے لگتا ہے کہ بس اب تو میری موت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ جلد مجھے بلا لے۔ تو یہ چیزیں بھی خلاف سنت ہیں، اور مریض اگر کبھی ایسی سچویشن میں آ گیا تو یہاں پہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس تمنا سے روکنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب سیدنا عباس کی عیادت کے لیے گئے، وہ ان کو مرض ہو گیا کوئی، انہوں نے موت کی تمنا کر دی، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ اے چچا موت کی تمنا نہ کریں، اگر آپ نیک ہو اور آپ کو مہلت مل جائے تو پھر کیا ہوگا، نیکیوں پر نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا، تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا یہ۔ لیکن اگر آپ گناہ گار ہوئے، ٹھیک ہے، تب بھی موت کی تمنا نہ کریں تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی بھلائی کا باعث ہو جائے گی۔ تو دونوں صورتیں مومن کے لیے، دونوں صورتیں ہی کفایت کریں گی، وہ اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور شکوہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی شکوہ کر رہا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ شکوہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ ہم نے پڑھا کہ حسن ظن ہی رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی یہ ہم سے جو ہے ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ جو انسان ہے وہ ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھے گا کہ اگر وہ صبر بھی کرنا پڑے، کبھی اس پہ آزمائش بھی آئے، تب بھی وہ یہی سمجھے کہ اللہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے، اللہ مجھے اس سے نکال دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نعمت دیں گے تب بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ یہ میری ہی جو ہے محنت ہے، اسی کا صلہ ہے کہ مجھے سب کچھ جو ہے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنی چاہیے، صبر اور شکر، اور پھر اللہ سے اچھی امید بھی اور اللہ کا جو خوف ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، یہ بیک وقت یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کبھی کسی مریض کے پاس گئے تو ہم کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لائک کبھی آپ کو لگے کہ یہ انسان افورڈ نہیں کر سکتا ہے اچھی میڈیسنز یا کچھ بھی، تو کسی بھی طریقے سے اس کی امداد کر دینی چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس سے جو ہم کر سکتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کہ اس کو تسلی دے سکتے ہیں اپنی مسکراہٹ سے، اپنی بات چیت سے، اللہ تعالیٰ کے احکام بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کی دوسرے معاملات میں بھی اس کی اگر آپ مدد کر دیتے ہیں اس طریقے سے کہ کوئی اچھے سے اپنا علاج کروا سکے، جو بھی افورڈ کر سکتا ہے
تو یہ چیزیں بھی دیکھنا ہم لوگوں کا اس میں ہمارا فریضہ ہے، اور پھر ہم کسی بہانے سے اس کو یہ پیسے دے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے لیے کچھ لے لیجئے گا، سوری میں آتے وقت کوئی فروٹس نہیں لائی تو کائنڈلی آپ لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس طریقے سے اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنا جو بھی کام ہے، جو بھی چیز وہ کر سکتے ہیں وہ اسے کر لیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارا جو ہے عیادت کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام چیزیں سیکھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق جتنے بھی عمل ہے وہ تمام چیزوں پہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں ملاقات کے کیا آداب ہیں، یعنی کہ کوئی مومن کسی سے ملتا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کی ہمارے دین کا پرچار کرے گی جو چیز، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک مومن کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ اس کی اخلاق اور کردار سے اگر دوسرے لوگ دیکھیں تو وہ اتنے امپریس ہو جائیں کہ وہ سوچے کہ یہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دکھاوا اور ریاکاری کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا جو کیریکٹر ہے، ایسی چیزیں آپ کے اندر ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ کوئی بلٹن جو چیزیں ہوتی ہیں ویسے ہی ہونے چاہیے، تو دوسرے جو ہے خاص طور پر جو مشرک ہیں وہ امپریس ہوں اور پھر ہمارے دین میں شامل ہونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ان کو جب ہمارے اتنے اچھا، ہماری اگر پرسنالٹی، ہمارے کیریکٹر، اتنے ہمارے اخلاق، چیزیں ساری اچھی ہوں گی، تو جب ہم کسی بھی مشرک سے، کسی بھی یہودی سے، کسی نصارہ سے اگر ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہم اس کو دعوت دیتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ ایک اوور آل جو امپریشن ہے اس کی طرف جائے گا، اور وہ اس کو قبول کرنے میں دیر بھی نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے آداب ہمیں اس لیے بھی سیکھنے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کیسا اس کو تاثر دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے چہرے پہ اتنی ناگواری ہے کہ ہم دوسرے سے مل رہے ہیں تو وہ اچھا فیل ہی نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم کسی سے ملاقات کے وقت کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، ہماری طبیعت میں ایک حشاش بشاش طبیعت ہے، ٹھیک ہے، چہرے پر خوشگواری ہے، دوسروں سے ملتے وقت ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مطلب جو دوسرا ہے وہ بھی دیکھنے میں ایک اچھا سا تاثر لے گا، اس کے دل میں بھی آٹومیٹیکلی محبت سی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ترمذی کی 1956 حدیث ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کے کوئی چہرے پر ایسے ناگوار تاثرات ہیں تو اس سے شیطان کا دروازہ کھل جائے گا، تو کیا ہوگا؟ دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ یہ مجھ سے ملتے ہوئے خوش نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کی طبیعت میں ناگواری تھی، یہ کچھ اچھی میرے لیے فیلنگز نہیں رکھتا، شیطان اس کو اکساتا رہے گا اور دل کے جو تعلقات ہیں وہ سارے خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں سلام کہنا ہوتا ہے۔ اسلام نے جو ہمیں آداب سکھائے اس میں سلام کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور جب ہم سلام کو عام کرتے ہیں تو یہ چیز محبت کا بھی باعث بنتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کا ثواب بھی ہے، اور آپس کے تعلقات بھی بہت بہتر ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے۔ ابھی ہم نے حدیث دیکھی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق دیکھے تھے، تو ہم دیکھیں گے کہ ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنے مسلمان بہن بھائی سے ملیں تو ہمیں سلام کرنا ہوتا ہے۔ اب جب کوئی سلام ترک کر دیتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ دشمنی کی کھیتی اگا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دل بدلنے کا باعث بنتا ہے، لہٰذا سلام کو عام کرنا چاہیے۔ مصافحہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مصافحہ سے مراد یہ ہے کہ مومن جو ہے، یعنی خاص طور پر جو میل ہے وہ میل سے ظاہری بات ہے وہ مصافحہ کرے گا، اور جو فیمیل ہے وہ فیمیل سے مصافحہ کر سکتی ہے، تو اچھے سے ہاتھ کو گرم جوشی سے ملانا ہے۔ کبھی میں نے اس طرح سے دیکھا کہ اب میرے خود کے ایکسپیرینس میں آیا، کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل میں بھی بہت زیادہ ظرف نہیں رکھتے یا محبت نہیں رکھتے، یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر ان کو یہ آداب نہیں پتہ ہوتے کہ ہاتھ ملانے میں وہ بہت جلدی اور بہت جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لینا گرفت میں لیے بغیر ہی، ٹھیک ہے، تو اس کو مصافحہ نہیں کہہ سکتے۔ مصافحہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا جو بہن ہے مومنات، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے اس پہ اپنی گرفت مضبوط کریں گی، ٹھیک ہے، گرم جوشی دکھائیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ جو چیز ہے یہ تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو دل میں جو فاصلے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ کوئی شخص اگر سفر سے واپس آتا ہے تو گلے ملنا بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر جو اصحاب ہیں وہ بھی ملاقات کرتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، معانقہ تب کرتے جب وہ سفر سے لوٹتے، لائک کافی ٹائم کے بعد اگر کوئی مل رہا ہے تو پھر وہ معانقہ کر سکتا ہے، یعنی کہ گلے وہ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے ڈیلی مل رہا ہے یا فریکوینٹلی بات چیت ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر مصافحہ کرنا جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ
ہم حرام کام جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں. ہمارے لیے یہ آداب سیکھنے ضروری ہیں کہ کیسے حرام کام کون سے ہوتے ہیں. کہ اگر ہم کسی کے لیے ملاقات کے وقت جھک رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کبھی کوئی نان مسلمز ہیں تو ان کے فعل میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جھک کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جھکنا جو ہے وہ بالکل بھی صحیح عمل نہیں ہے. ترمذی کی 2728 میں یہ چیز آپ کو ملتی ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ بوسہ دینا. جیسے اب ترکی کے جو ابھی جس طرح سے ڈراموں کا ایک سلسلہ چلا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں، یعنی ہاتھ ملا رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی خلاف سنت ہے، اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے. تو ہمیں اس فعل کی مخالفت ہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو پھر غیر مسلم ہیں، ان سے بھی سلام کی ابتدا ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا ہے. کوئی غیر مسلم جو ہے وہ سلام کر سکتا ہے آپ کو پہلے، آپ پہل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے کافی سارے جیسے علماء ہیں ان کے اختلافات بھی موجود ہیں، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کے بیچ میں جو مساوات والا جو تعلق ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، لیکن ہمیں جو چیز کلیئرلی بتا دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو ہمیں اسی پہ ہی عمل کرنا چاہیے. اب یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹوٹلی جو ہے وہ واسطہ پڑتا تھا. مدینہ میں جب رہتے تھے یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح سے ان چیزوں کی اگر ہم مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں یا اس بحث میں پڑنے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیز ہے ہمیں اسی پہ ہی عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ ہمارا یہ فرض عین ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت پہ عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں تمام سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین. اگلا ہمارا ٹاپک ہے سلام کے آداب. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کچھ یہاں پہ چیزیں سلام سے ریلیٹڈ دیکھ لیں، جو ملنے کے جو یا ملاقات کے جو آداب ہیں اس میں. باقی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کی یہ بہترین خوبیوں میں سے ایک جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ سلام کرنا ہے اور سلام کو پھیلانا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ہمیں آخرت میں سبھی لوگوں کو سلامتی بھی چاہیے، اپنے درجات کی بلندی بھی چاہیے. تو ہم اس لیے اسی طریقے سے سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ وبارک و تعالی. یہاں پہ ہم ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، بخاری کی 12 حدیث ہے، جس میں فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ کوئی پوچھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کون سا اسلام بہتر ہے، تو کون سا سلام بہتر ہے، تو فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو. ٹھیک ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جان پہچان نہیں بھی ہے تو بھی ہم نے سلام کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز معاشرے میں محبت کو عام کرے گی. اگر کسی کو ملنے جانا ہے تو جو ملاقات کے وقت سب سے پہلا کام ہوگا وہ ہمارا سلام ہونا چاہیے. ابو داؤد کی 4084 سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے. اس کے بعد جو سلام ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ترمذی 3368 میں یہ چیز ہمیں بتائی گئی کہ سلام جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، لائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسی لیے ہم لوگ بار بار اپنے جو اسٹوڈنٹس جب سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بھی سلام کی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سلام کو کیونکہ اس کے جو حرکات تبدیل کر لیتے ہیں، اس کی جو پرونانسیشن تبدیل کر لیتے ہیں تو میننگز چینج ہو جاتے ہیں. سلام کے میننگز کیا ہیں کہ ہم دوسرے پر رحمت کی جو دعا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. تو پورا سلام کہنے کی ہی حرص ہونی چاہیے، کیونکہ اس پورے سلام کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابو داؤد کی 5195 میں ہم ملتا ہے کہ کیسے 30 نیکیاں جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر جب کسی کو سلام کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا جواب پورا دے. ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ آگے سے کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام. آپ کو بھی اس کو پورا سلام، ٹھیک ہے، پوری رحمت اور برکات کی دعا دینی ہی چاہیے. اور کیونکہ ہمیں سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 86 میں کہ سلام کا جو ہے بہتر جو جواب ہے اس سے اس کو زیادہ جواب دے دیں، ٹھیک ہے، یا اس جیسا ہی جواب دے دیں، وہ بہتر ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے ابھی جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوئی تھی ابو داؤد کی 4084، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ مردوں کے سلام سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی کہ علیک السلام، یہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے بلکہ السلام علیکہ. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک مسئلہ چلا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے
جو اہل کتاب ہو گئے یا غیر مسلم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ان کی ہمیں کلچر پسند آتا ہے بہت زیادہ، تو ہم ان کی بھی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، ہمیں نان مسلمس کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہوتی ہے۔ ابھی اگر کوئی کہہ رہا ہے گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اب نان مسلم جو ہے وہ ہیلو کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی گریٹنگ کے جو سٹائلز ہیں ان کو ہم کاپی کر رہے ہوتے ہیں، بون جور وغیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ والے طریقے نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی ہمیں ہاتھ کے اشارے سے ہم جو ہے انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، مطلب ٹوٹلی جو اسی غیر مسلم کا جو کلچر ہے ان کو ہم جو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز گناہ کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ ہم اور مزید دیکھ لیتے ہیں کہ سلام جو ہے وہ پہل کرنے والا کون ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر سوار ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے، ٹھیک ہے، اگر کوئی تھوڑے لوگ ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، کوئی اگر پیدل کھڑا ہوا ہے، کوئی صحیح ہے جو کھڑا ہوا ہے اور جو پیدل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سلام کرے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، کوئی اگر محفل کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس پہ فرضیت ہے کہ وہ سب کو سلام کرے، اور اسی طریقے سے جو محفل چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ سلام کرے، پھر اس کے بعد اگر وہی محفل آپ نے دوبارہ جوائن کر لی، آپ انٹر ہوئے، دوبارہ سے آپ سلام کریں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے آپ سب لوگوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، ہم سبھی لوگ اس کو فالو کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آمنے سامنے سے جو سلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں وہ مصافحہ کر لے، مصافحہ کا بھی اجر ابھی ہم نے دیکھا۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی اگر مسجد میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، ابھی میلز کے لیے خاص طور پر، کیونکہ فیمیلز تو فریکوینٹلی مساجد میں نہیں جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ پہلے وہ تحیت المسجد پڑھ لے۔ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نماز کا جب چیپٹر پڑھے تھے، تو تحیت المسجد کے ہم نے نوافل دیکھے تھے کہ کوئی انٹر ہوا تو مسجد کا حق ہے کہ پہلے وہاں پہ 2 نوافل ادا کیے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے سلام کرے، ٹھیک ہے، پہلے سلام نہیں کرے۔ اور اس کے بعد یہ کہ سوال کرنے سے پہلے یا کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، لائک اپنی بات کرنے سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کلام کا جو آغاز ہے وہ سلام ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی اگر واش روم میں ہے اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی اگر سو رہا ہے تو پست آواز میں سلام کرنا چاہیے کیونکہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی 6247 سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بچوں کے پاس سے اگر کوئی گزر رہا ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا، ٹھیک ہے، تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس طرح سے بچوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہماری جو جنریشن ہے اس کو سلام کی امپورٹنس پتہ چلے گی، وہ بھی یہی سب کچھ سیکھیں گے، کیونکہ بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چیز انہیں بھی سکھانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک اور مسلمان ایک ہی محفل میں یا مجلس میں موجود ہوں تو ہمیں جو ہے ان کو بھی سلام ہم کر سکتے ہیں، یعنی ہم، کیونکہ ایک انفرادی سلام نہیں ہوگا وہ، بلکہ اجتماعی سلام ہوگا، تو ہم وہ سلام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی عورتوں کی مجلس ہے اور کوئی مرد وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ سلام کر سکتا ہے، ابو داؤد کی 5204 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن اب اس حدیث کو استدلال بناتے ہوئے کوئی اکیلا مرد یہ سوچے کہ میں ایک اکیلی عورت کھڑی ہوئی اور اس کو میں سلام کر دوں، تو اکیلی عورت کو سلام نہیں کر سکتا وہ، نہ ہی کوئی عورت، اکیلا کوئی مرد کھڑا ہوا ہے اور وہ سلام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا یہ چیز فتنے کو دعوت دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی کسی کو آپ نے سلام کیا اور اس نے نہیں سنا تو دوسری بار پھر آپ سلام کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے 3 بار۔ صحیح بخاری کی 6244 ہے کہ اگر کوئی فاصلے پہ ہے یا کوئی سن نہیں پاتا یا شور ہے تو 3 بار اس کو سلام کرنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد بخاری کی ایک اور حدیث ہے 6253 جس میں یہ چیز بھی ثابت ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو سلام پہنچا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے انہوں نے سلام پہنچایا تھا حضرت عائشہ کو، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ تو یہ جو سلام ہے یہ پھیلانے کا معاملہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نرم جذبات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شریعت جو ہے اس سے یہ چیز ثابت ہے، تو ہمیں بھی اس کو ضرور ضرور آپٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم نے سلام کا ٹاپک کمپلیٹ کیا ہے، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ تو جب ہمیں، ہماری روٹین ہے یہ کہ مہمان ہم لوگ کے گھروں میں الحمدللہ آتے ہی رہتے ہیں، تو مہمان جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، ہمیں مہمان نوازی کے بھی آداب جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ 2 قسم کے آداب ہو سکتے ہیں کہ میزبان جو ہے اس کو کون سے آداب فالو کرنے چاہیے، اور جو مہمان بن کے جاتا ہے کسی کے گھر میں، یعنی کسی کی دعوت قبول کرتا ہے یا ویسے ہی جاتا ہے، اس کو بھی اسلامی جو آداب ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے،
تاکہ ہم اسی طریقے سے جو ہے اپنے عمل کو بہتر کر سکے، جیسے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سکھا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو مہمان کی جو عزت ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث 173 سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ مہمان کا اکرام کرے. ہمارے ہاں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ کبھی بہت زیادہ مہمانداری کرنی پڑتی ہے تو میزبان اکتانے لگتے ہیں. تو یہ ابھی میرے سامنے حدیث نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ مفہوم بیان کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائیں کہ کسی صحابیہ نے، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی بھی ہوگی یہ حدیث نا، اگر نہیں ہوئی تو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ کبھی بھی شیئر ہو جائے گی، کہ کسی جو ہے خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ جب بھی رات کو یا شام کو یا دن میں کبھی بھی تو میرا شوہر اپنے ساتھ مہمان لے آتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، کھانا بنانے کے لیے اس کی جو خیال رکھنے کے لیے مجھے کافی مشقت کرنی پڑتی ہے، تو میں بہت تنگ پڑ جاتی ہوں کہ میں آگ جلاؤں، کھانا بناؤں اور ساری چیزیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر کا نام پوچھا اور پھر ان کے شوہر کو بلایا. ٹھیک ہے، بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی طرف مہمان بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ شخص بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس میرے گھر میں تشریف لائیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے. جب خاتون کو پتہ چلا کہ آپ مہمان ہیں تو وہ بہت زیادہ جوش و خروش سے مہمان کے لیے مطلب بہت زیادہ اہتمام کرنے لگی، خوشی خوشی. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون سے فرمایا کہ جب میں جانے لگوں تو پھر تو مجھے جاتے ہوئے ضرور دیکھنا میرے پیچھے سے. ٹھیک ہے، تو خاتون نے مہمانداری کی، اچھے طریقے سے پیش آئی، جو بھی چیز سرو کرنی تھی سرو وغیرہ کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو ہدایت کے مطابق وہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی رہی، اور اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ گھر سے بچھو، سانپ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ہی نکلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بالکل جو ہے وہ اتھینٹک ہے انشاءاللہ. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو مہمان ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے میزبان کی بلائیں بھی ساتھ لے جاتا ہے. بلائیں مطلب جو بھی کوئی اس کی تکالیف ہے، یعنی یہ جو کھانا پلانا، کسی کی مہمانداری کرنا، یہ بھی صدقہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنا دل جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی چیز انسان افورڈ کر سکتا ہے، جو اس کے وسائل کے اکارڈنگ ہے، چاہے آپ کسی کو کوئی کھجور ہی پیش کر دیں یا پھر آپ اچھے سے پیش ہی آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آداب کے اکارڈنگ ہے اور انشاءاللہ یہ چیز ثواب کا باعث بنتی ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا آداب ہونے چاہیے ہمیں معلوم. اور یہ جو ایز اے میزبان، ٹھیک ہے، تو کسی کی میزبانی کا اگر موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ چیز اپنے دل میں نیت رکھنی ہے کہ اس کی میزبانی، اس کی خدمت کرنے، اسے اچھے سے پیش آنے میں اللہ تعالیٰ سے مجھے اللہ کی رضا بھی ملے گی اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں گے تو اس نیت کا ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد ہے حدیث ہے ابو داؤد کی، جس میں 4823 حدیث ہے کہ متقی اور پرہیزگار کو ہی مہمان بنانا چاہیے. اس حدیث میں مطلب آپ دیکھیں، اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس سے یہ چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ جو مومن آدمی کی صحبت جو ہے اختیار کرنا ہی جو ہے وہ سنت کے اکارڈنگ ہے. کسی بھی ایسے انسان کو جو کہ متقی نہیں ہے، جو پرہیزگار نہیں ہے، اس کو مہمان ہم نہیں بنا سکتے. بہرحال مومن آدمی کی صحبت اختیار کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. اور اس کے بعد یہ کہ مہمان نوازی کرتے ہوئے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مالدار جو ہے اسٹیٹس میں تھوڑے سے جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہی مختص کر لیں ہم، بلکہ ہمیں فقراء کو بھی بلا لینا چاہیے. بخاری کی حدیث ہے 5177. اس حدیث سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے. تو کبھی کبھار ہم نا اپنی روٹین میں یہ کر سکتے ہیں، لائک کوئی میڈ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، وہ کام چھوڑ کے چلی گئی تھی، یا کوئی اس لیول کا انسان ہے جو بہت اچھے سے، جس کو جو کھانا پینا نہیں افورڈ کر سکتے، آپ کبھی اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں. ٹھیک ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں، کسی کو اچھے سے چائے سرو کر لیں. یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی آپ کے لیے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ انسان آ سکتا ہے، اس کا ہمارے گھر میں مطلب ہماری جو دعوت ہے اس میں شریک ہونا اس کے لیے آسان تو ہے، کہیں مشکل تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا بھی ہو کہ یہ نہیں آ سکے گا، لیکن پھر بھی آپ اس کو بلا رہے ہیں. اب کیا ہوگا، آپ اس کو بلا رہے ہیں، اب وہ نہیں آئے گا، آپ بھی ہرٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جس کو بلا رہے ہیں وہ شریک نہ ہونے پر بھی وہ ہرٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو پھر اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے اپنا گھر بار، اپنا کھانا پلانا، اپنا جو چیز ہم یوز کرتے ہیں اس کا ہم فخر یا کچھ ایسا چیزیں اس کو جتلا سکیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور نیت ساتھ میں اٹیچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ٹوٹلی ہمیں اللہ کی رضا جو ہے اپنے دل میں یہی نیت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعوت میں جو مہمان آپ کی طرف آ گئے ان کو خاص طور پر جو عزت دینی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے دینی ہے؟ عمدہ طریقے سے ملنا ہے، آپ نے چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ ہونے چاہیے، وہی چیز کی ناگواری نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے مسکرا کے دیکھنا بھی کیونکہ صدقہ ہے. ترمذی کی 1956 حدیث سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیسے اپنے وفود سے جو والہانہ استقبال کیا کرتے تھے، وہ بخاری کی 6176 سے پتہ چلتے ہیں. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مرحبا کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز محبتوں کا باعث بنتی ہے، ہمیں لازماً اس کو فالو کرنا چاہیے. پھر اگر کوئی آ گیا اس کو امپورٹنس دیں، مہمان کو اس کو مناسب جگہ پر بٹھائیں. ٹھیک ہے، اور کسی صاف ستھری جگہ پہ ہوادار کھلی، یا اگر گرمی سردی کا کوئی اہتمام ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا دم نہیں گھٹے، اس کو اسمیل نہیں آئے، یعنی بہترین جگہ پہ اس کو بٹھائیں. اور پھر یہ کہ جب وہ آئے تو اسے کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اس کو فوراً پیش کر دیں. ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا سورہ زاریات میں، ہم نے یہ والی جو آیات ہیں 24 سے لے کے 27 تک کی، یہ ہم نے تب دیکھی جب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب کچھ سیرت اور ان کے جو واقعات تھے وہ پڑھ رہے تھے، کہ کیسے جب وہ آئے مہمان، جب وہ جو فرشتے بن کر آئے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، آپ نے ان کو مہمان جانا اور پھر فوراً سے ان کی مہمانداری کی. بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مہمان کو کھانا پینا پہلے ہی سرو کر دینا چاہیے، اس کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے اس چیز کا. پھر اس کے بعد ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے مہمان کی خدمت کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ تکلفات میں پڑیں یا آپ نہیں افورڈ کر سکتے اور آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ بالکل ہی وہ کر دیں کہ مطلب کوئی دوسرا جو ہے وہ ہمارا وہ دیکھ سکے. کھانے پینے کا جو انداز ہے، جو چیز آپ کی افورڈیبلٹی میں آتی ہے، جو آپ خود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں. یعنی ساری چیزوں میں آپ نے اپنا جو ایک میانہ روی کی خدمت آپ نے خود کرنی ہے. یہاں پہ صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے مہمان کے حوالے سے. صحیح ہے کہ مہمان کی سب سے جو عمدہ خدمت ہے وہ میزبان خود کر سکتا ہے، یہ مہمان کا حق بھی ہے. اور پھر یہ کہ مہمان نوازی جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی یہ کم سے کم، اور پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ اس کے لیے جو کچھ بھی کرتے رہیں وہ آپ کے پاس ٹھہرا تو یہ صدقے میں آئے گا. اور پھر مہمان اگر ٹھہر رہا ہے تو اس مدت کے سلسلے میں اس پہ اس کے سارے خیالات آپ نے رکھنے ہیں. یعنی کہ وہ سونے کا جو خیال ہے کہ اس کے پاس بستر ہے، سردی گرمی کا اہتمام ہے، کھانے پینے کے اوقات پہ اس کو کھانا پینا پرووائڈ کرنا ہے، کوئی اگر نہانا چاہتا ہے یا صفائی کے جو معاملات ہیں آپ نے اس کی تیاری میں پوری اس کی مدد کرنی ہے. آپ اس کو جائے نماز اور قبلہ رخ اور ہر ایک چیز میں گائیڈ کریں. صابن تولیہ جو بھی آپ اہتمام کریں گے اس میں نیت کیا ہوگی کہ اس کی خدمت میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کھانے میں بھی اس کو دیر نہیں کرائیں، اس کو کھانا جلد پیش کریں. اور پھر یہ کہ مہمان جو ہے ابھی وہ کھانے سے ابھی اٹھا نہیں ہے اور آپ جو ہے اس کے سامنے سے پہلے ہی اٹھ گئے، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جن کو ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ فورنرز نے سکھا دیے، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے عمل ہمیں کر کے بتائے، سب چیزیں بتائی ہیں. تو ہمیں ہماری سنت کے اکارڈنگ ہم نے چلنا ہے، اسی کو ہم اپنے ایٹیکیٹس کہتے ہیں، جو اسلامی آداب کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا جو ہے کھانا بھی کھلانا اور پھر بہت زیادہ پیش نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، کھانا بہت تھوڑا بھی نہیں رکھنا ہے، دونوں ہی چیزیں آداب کے خلاف ہیں. پراپرلی اس کو سرو کریں. پھر اس کے بعد اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو دروازے تک بھی آپ چھوڑ کے آ سکتے ہیں، یہ چیز بھی اس کو اچھا محسوس کروائے گی. ٹھیک ہے، کوئی اگر سواری تک پہنچانا چاہے وہ پہنچا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے
کوئی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ دروازے تک پہنچا نہیں یا ابھی وہ سواری پر بیٹھا نہیں اور آپ نے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا، یعنی ہر طرح سے آپ نے اپنے جو آداب ہیں ان کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے مہمان کی جو عزت اور تکریم ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ اچھا، یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب خود مہمان بن کے کسی کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے ہمیں اس کے لیے کیا ایٹیکیٹ سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی عذر نہیں ہے تو آپ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ کا اگر کوئی واقعتاً کوئی عذر ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے انکار کر سکتے ہیں، ادروائز آپ دعوت جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے۔ اب جو ہے اگر کوئی آپ سے تھوڑا کم درجے کا، جس طرح کوئی فقیر ہے، اگر آپ کو دعوت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو قبول کرنی چاہیے۔ اگر آپ وہ قبول نہیں کرتے، تکبر میں آ جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوگا، وہ ہرٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مساکین کے پاس سے گزرے، اور وہ مساکین کیا کر رہے تھے، زمین پہ پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ تو فوراً سے سواری سے نیچے اترے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، نیچے بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ تو ہمیں یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں دل میں ایسا تکبر آنا جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کوئی بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کھانے کی تو ہمیں اس کو وہ ضرور قبول کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے میں دور اور قریبی رشتہ دار کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو جو پہلے دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت کو آپ پہلے قبول کریں، اور دوسرے کو انفارم کر کے اس سے معذرت کر لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی کے گھر اگر آپ جا رہے ہیں تو ایسا کریں کہ پہلے آپ کو اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بغیر بتائے یا اس کی دعوت کے بغیر اگر جا رہے ہیں تو فون کر سکتے ہیں، ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، فون کیا اور بات کر لی اور پھر اجازت لے لی۔ اور پھر اگر کسی کی طرف آپ جا رہے ہیں تو جو ٹائم آپ نے کنوے کیا اسی ٹائم پر ہی جائیں، ایسے نہیں کہ آپ نے بتایا کہ ہم 8 بجے پہنچ جائیں گے لیکن آپ جا رہے ہیں 10 بجے، صحیح ہے، یہ چیز بھی آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر کسی میزبان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو پھر تواضع سے بیٹھیں، جہاں انہوں نے بٹھا دیا ٹھیک ہے وہاں پر بیٹھ جائیں، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے ہی آپ گھر کے دوسرے پورشن میں گھومتے پھرتے رہیں۔ اور پھر کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بیل پہ اکثر لوگ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بیل بجتی ہی جا رہی ہے، بجتی ہی جا رہی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی کسی سے ملے ہم تو سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں، اور اگر کسی کو پہلے سے نہیں جانتے تو پراپرلی اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ نظروں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، جب بھی کبھی کسی کے گھر میں جائیں نظروں کا ادھر ادھر جو ہے وہ گھمانے سے بہت بہتر ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں، نیچی نظریں رکھیں، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، گھر کے حالات کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ ٹوہ نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے، تجسس نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں اگر گئے تو اس کے گھر میں پورے ہی گھس جائیں، ان کے حالات میں بھی گھس جائیں، ٹھیک ہے، زیادہ دیر تک رکنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی گھر والے گھر کے اندر کے حصے میں جانا چاہ رہا ہے تو گھر والوں کی اجازت سے، ان کی کنسنٹ کے بغیر گھر کے اندر نہیں گھومنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ جانا چاہتے ہیں تو اجازت لے کر ہی اٹھنا چاہیے آپ کو۔ اور پھر اگر کوئی آپ روزے کی وجہ سے کھانے سے جو ہے وہ انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 3520، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کھلانے والے اگر کھلانے میں خوشی محسوس کریں تو وہاں پہ آپ نفلی روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں، یہ چیز بھی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر گھر والوں کے لیے آپ بھلائی کی دعا بھی کریں۔ اور مہمان کو کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، پورا جو پراپر طریقہ ہمیں سکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھانے اور پینے کا، جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی ہمیں ساتھ میں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر کبھی بھی آپ میزبان ہیں یا مہمان ہیں، آپ نے بوجھ اور تنگی کا باعث نہیں بننا ہے کسی پہ، نہ تو ایز اے میزبان نہ ہی ایز اے مہمان۔ پھر اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگتے ہیں، جانے لگتے ہیں، ضرور شکریہ ادا کریں، کیونکہ حدیث ہے 1955 جس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کوئی اگر لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو شکریہ جو ہے اس کو معمول بنانا چاہیے۔ کوئی آپ کی تھوڑی سی بھی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ شکریہ اس کا ضرور ادا کیجئے۔ اور پھر یہ کہ مہمان جو ہے وہ خوش ہو کے واپس آئے۔ ابھی ہم نے جیسے ایکسپریشنز پہ بات کی، ہمارے جو فیس کے ایکسپریشنز ہیں یہ بہت میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بینگ مسلم ہمیں
یہ ایسا نہیں کہ ہمارے چہرے سے جو ہے وہ ناشکری شو ہو رہی ہو. لائک ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، کسی کے سر میں بہت درد ہے تو وہ بہت زیادہ اگر واویلا کر لیتا ہے تو اسے توبہ طائب ہونا چاہیے، آگے جا کے سوچنا چاہیے یہ آپ کی طبیعت خراب ہے. آپ کے ایکسپریشن ملنے والے کے لیے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ تو پہلے ہی آپ اتنے ہی لاچار تھے، پہلے ہی اتنے تنگ تھے اور اوپر سے آپ آ گئے. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں حسن سلوک میں اس چیز سے کمی ہو جاتی ہے. اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. مہمان کا ہم نے دیکھا، آداب دیکھے. آداب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ جس طرح سے مجالس ہوتی رہتی ہیں. مجالس سے مراد کیا ہے؟ گیدرنگز جو ہوتی ہیں نا، آپ فیملی کے لوگ اکٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے، یا پھر دوستوں کی کوئی ہو جاتی ہے محفل، اور رشتہ داروں میں آپ جا کے بیٹھے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی اس طرح سے مجلس کے طور پہ آپ کو جو ہے ہو جاتا ہے، یعنی کہ مجالس ہو جاتی ہیں کہ لوگ اکٹھے مل کے بیٹھ گئے. شادی ہوتی ہے کسی کے، اس کو بھی ہم مجلس کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگ جہاں پر اکٹھے بیٹھے، کیونکہ انسان جو ہے وہ انڈیویجولی تو زندگی نہیں گزارا ہوتا نا، اس سے کافی لوگوں کے ساتھ اجتماعی طور پر زندگی، ہم ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ مجالس کون سی ہیں جس میں ہم شرکت کریں گے. اگر ہم وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، وہاں پہ کون کون سے آداب ہوں گے جن کو ہمیں لازماً جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بری مجالس میں شرکت ہم نے نہیں کرنی ہے، کیونکہ بری مجالس میں اگر ہم شرکت کرتے ہیں تو کوئی انسان اگر نیوٹرل بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ چیز اتنا مجھے اثر انداز نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا، ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہوگا کہ وہ برائی کو اگر نہیں روک سکتا، وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ہوگا، وہ اس برائی کو ہلکا لینے لگے گا. ٹھیک ہے، اس برائی کو ہلکا لیتے لیتے پھر کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی دوران اس برائی میں وہ انڈلج بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا بری مجالس سے دور ہی رہنا چاہیے. اور پھر یہاں پہ وہی والی چیز ہو جاتی ہے کہ نیت. اب ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. ہم جس بھی محفل میں شریک ہوں، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کسی کو سرو کرنا ہے، ایسی مجلس میں جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے دین کی بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یا پھر یہ جہاں پہ محبت کے لیے، یا جیسے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بھائی چارے وغیرہ کی، یہ ساری چیزیں اگر آپ کی اس میں علم میں ہیں تو ایسی ہی مجالس میں ہم نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. اب جو نیت ہے، نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے میزان کو بھاری کر دیتا ہے، یعنی اعمال کو بہترین میں کنورٹ کر دیتا ہے. یہ چیز ہم ڈے ون سے سیکھتے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے 5534، یہ چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ آپ خود پڑھیں گے، لیکن مفہوم میں بیان کروں گی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوشبو والی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کی اپنی جو کپڑے ہیں یا اس کی اپنی باڈی ہے، یعنی کہ خوشبو سے مراد یہی ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس، تو اس کے اثرات آپ کی جسم پہ مرتب ہوں گے. اور اگر ہم کبھی کسی دھوئیں والی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، لائک کبھی کوئی اگر اسموکنگ کر رہا ہے اور اس کے دھوئیں کو آپ نے بھی مطلب اس کو دیکھا اور آپ اس کے پاس تھے بیٹھے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی سے بھی ویسے ہی اسمیل آنے لگتی ہے. یا کہیں پہ کوئی لکڑیاں وغیرہ جلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی اسمیل آپ کی کپڑوں سے بھی آنے لگتی ہے. تو یہی مثال ہم لے سکتے ہیں برے لوگوں کی صحبت کی، کہ پھر آپ کی بھی جو پرسنالٹی ہے اس میں برے اثرات آنے لگتے ہیں. اس لیے ہمیں پہلے دن سے ہی برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دشمنوں کی بھی محفلوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ دشمنی کی وجہ سے آپ کو باتیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سننی پڑتی ہے، ایبزارب کرنی پڑ سکتی ہے، آپ کو ان چیزوں کا سٹریس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے اس کو خطائیں گھیر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ دشمن جو ہے اس کی محفل میں بیٹھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. پھر ہم نے ایک حدیث پہلے ہی دیکھ لی تھی، راستوں میں بیٹھنے سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ راستوں میں انسان بیٹھ جائے، یہ چیز فتنے کا باعث بن سکتی ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں، مطلب محفل ایک ہی ہے لیکن ٹولیاں بن گئی بیچ میں، اس سے گریز کرنا چاہیے. حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی 66 اور مسلم کی 5681 سے پتہ چلتا ہے. پھر مجلس میں آپ انٹر ہوئے تو ہم نے ابھی دیکھا سلام کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو
ہم نے سلام کو عام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے مجلس میں کوئی آتا ہے تو جیسے کوئی آیا ہے اور پہلے سے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم نے مجلس میں وسعت پیدا کرنی ہے. کیسے وسعت پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کو جگہ دے سکتے ہیں بیٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسے ویلکم کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو جس کو جہاں جگہ ملتی ہے اس کو وہاں بیٹھ جانا چاہیے. کہیں پہ درمیان میں گھس کے بیٹھنے سے جو ہے کسی کو تکلیف دینے سے بہت زیادہ جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. یہ چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے. اگر کسی کو جگہ نہیں مل رہی تو پیچھے بیٹھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے، ٹھیک ہے. ابو داؤد کی 4844 حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. پھر اگر کوئی کسی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر ایسا نہیں کہ آپ اس کی جگہ پر بیٹھ جائیں، صحیح ہے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے. اگر کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے گیا، اس کی جگہ پر نہیں بیٹھے، اب جب وہ واپس آئے گا تو اس جگہ کا وہی مستحق ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 5686. یہ ہمیں حدیث سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ جو چیزیں ہم پہلے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو نالج ہے وہ نہیں آیا ہوتا، ٹھیک ہے. تو ہمیں بہت یہ چیز جو ہے خوشی کا باعث بنتی ہے. یہ آداب میں شامل ہے. اور دیکھیں کہ ہمیں تو بہت پہلے یہ چیز سکھا دی گئی. یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی رہتی چیزیں ہیں ان کا ہمیں ضرور اور جلد از جلد ان کا سب کا نالج ملے، تاکہ ہم وہ چیز بھی اپنے اعمال میں شامل کر لیں اور وہ چیز ہمارے لیے باعث ثواب بنے. آمین ثم آمین. اب مجلس میں وقار سے اور سکون سے بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے. کسی کو دکھ پہنچانے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. محبتوں کو عام کرنا چاہیے، محبتوں کو حاصل کرنا چاہیے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ مسجد میں آپ بیٹھے آپ بہت زیادہ حرکت کر رہے ہیں، تکلیف دیتے ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں کو آپ کی وجہ سے اٹھنا ہلنا جلنا پڑا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر ہونا پڑا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضروری بات کریں، ضرورت ہے تو بات کریں، اور اگر درست بات آپ کو معلوم ہے تو کریں، ٹھیک ہے. تو جو چیز ثابت ہے وہ کرنی چاہیے. اب یہاں پہ ایک اور مثال میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے دین کا بھی روب جھاڑنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو اگر چیز نہیں پتا، مطلب جو چیز ثابت نہیں ہے، آپ کو اس چیز پہ آپ شیور نہیں ہو، اس کے باوجود آپ روب جھاڑنے کے لیے بس وہ چیز کنوے کیے جا رہے ہو کہ نہیں ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پہلے تو اس پہ گرپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایسی ہی بات کریں جو کہ ثابت ہے، جو ضروری ہے. تو زیادہ بولنے والے جو ہے اس طرح کی غلطیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو بہت زیادہ بولنے اور مذاق اڑانے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. کسی کو عادت ہے تو وہ اس عادت پہ جو ہے وہ اپنا کنٹرول کرنا چاہیے اس کو. اور پھر کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم سبھی لوگ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ سے مراد ہم سب. تو اگر ہم اپنا احتساب کریں گے یہ چیز جانتے ہوئے کہ جو جو چیز ہمیں معلوم ہوتی جا رہی ہے اور یہ کمی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو فوراً اوور کم کریں گے. اب یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ گئے تو پھر وہ کیا کریں گے کہ اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کرنا شروع، ٹھیک ہے. اپنی اولاد کی اچھائیاں بیان کرنا شروع، نہیں میری اولاد تو سب سے زیادہ اچھی، سب سے زیادہ فرما بردار اور سب یہ چیزیں. تو یہ چیز دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کے مترادف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا پھر اپنے بزنس کی تعریفیں کرنا، ٹھیک ہے، یا اپنی جاب کی بہت زیادہ تعریفیں کرنا، اپنی ڈگریز، اپنا نالج، اپنا میں عالمہ بن رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کا بہت زیادہ فخر کرنے لگ جاؤں. میں تو دین کے آج کل مجالس اٹینڈ کرتی ہوں. تو یہ چیز بھی فخر کی نیت سے نہیں کرنی چاہیے. ہاں اس میں نیت یہ شامل ہو کہ آپ دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں کہ میں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا، مجھے بہت فائدہ ہوا، میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں تاکہ ہم دین میں زیادہ سے زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہے. تو اس نیت سے اگر آپ کسی کو کوئی چیز انفارم کرتے ہیں تو بہت بہترین ہے یہ. لیکن فخر والی اگر اسٹریٹجی ہوگی تو وہ چیز گناہ کا باعث بن سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مجالس میں بیٹھتے ہوئے لوگ اپنا موبائل یوز کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ موبائل اپنے گھر پہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مجالس میں بیٹھ کے بھی آپ موبائل میں ہی مصروف رہیں. یا پھر آپ نے اپنی چوڑیوں سے کھیلتے رہے، انگوٹھی سے کھیلتے رہے تو دیکھنے والا سمجھے گا شاید یہ مجھے دکھانا منسوب ہے اس سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دکھانا چاہ رہے ہیں مجھے. اور پھر یہ جو دانتوں میں خلال کرنا، یا کوئی پاس بیٹھا ہے اور آپ اس کے سامنے کوئی تھوکنے لگتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے، یا اگر آپ انگڑائی لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یا کوئی اپنی ناک میں انگلی ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں معیوب ہیں.
اور پھر یہ جو انگلیوں کے پٹاخے نکالنا، یہ چٹخانا کہتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی، یہ سارے کام معیوب ہیں، ضرورت سے زیادہ ہاتھ کو ہلانا بھی، یہ بھی آداب کے بہت خلاف ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو اپنی بات بتا رہا ہے اور آپ اس کو شو کر رہے ہو کہ نہیں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے تمہاری بات سننے میں، اور آپ اس سے اپنی بیزاری شو کر رہے ہیں، اکتاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر بار بار کسی بات کو جو ہے وہ سنانے لگتے ہیں لوگ، کہ مطلب ایک بندہ ہے وہ ایک بار کوئی جو ہے وہ بات نہیں سن رہا، بار بار اس کو سنا رہے ہیں، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اپنی بات کر رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے اس کی بات امپورٹنٹ نہیں ہے، میری بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ بیچ میں اس کو بات کاٹ کے اپنا سلسلہ جو ہے وہ آغاز کرنے لگتے ہیں گفتگو کا، یہ چیز آداب کے بہت خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے 5499، اس میں ایسا لباس پہن کر بھی بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جس سے آپ کی سطر کھل جائے، ٹھیک ہے، تو مجلس میں ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اور ایسی جگہ پر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ دھوپ تھی اور پھر اس کے بعد آدھی دھوپ آ گئی آدھی چھاؤں آ گئی، ایسی جگہ سے بھی اٹھ جانا چاہیے، یہ چیز بھی سنت کے خلاف ہے۔ اور obviously اس میں کوئی مصلحت ہے، سائنٹیفکلی یہ چیز ضرور پروفڈ ہو چکی ہے کہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے 4821 کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں، یہ چیز انسان کی صحت میں جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، مطلب بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور دو لوگ آپس میں سرگوشی کرنے لگتے ہیں، حرام میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، بخاری کے 6290 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ایک بیٹھنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہم نے یہاں حدیث میں دیکھتے ہیں ابو داؤد کی 484 میں، کہ جو بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کے کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ مشرکین کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے بیٹھنے سے بھی ہم نے انشاءاللہ گریز کرنا ہے۔ کبھی کوئی ایسے بیٹھا بھی تو توبہ طائب کرے گا انشاءاللہ، اور نیکسٹ ٹائم نہیں بیٹھے گا ایسے کہ بائیں ہاتھ پہ ٹیک لگا لی اور بیٹھ گئے، صحیح ہے۔ اور پھر ایسی جو مجالس ہیں جن میں ہمیں معلوم ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہوگا، جن مجالس میں جہاں پہ غیبت کر رہے ہوں گے لوگ، ایک دوسرے کی یوں سمجھے کہ کھال اتار رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، چغلیاں کر رہے ہوں گے، یا پھر بے حیائی کی باتیں، بہت عام ہو گیا نا اب تو کہ بے حیائی کی باتیں کرنے لگتے ہیں لوگ، مطلب ایسی چیزیں جن کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور آج کل بہت عام ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ کسی کے گھر میں کوئی اگر ایسا عمل ہوا جو کہ کسی بھی معیوب کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا راز تھا، آپ کو معلوم ہو گیا اور آپ کیا کر رہے ہو، آپ ان کے راز افشا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، گھروں کے راز افشا کرنے والی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ٹوہ لگانے والی جو ایک عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ خواتین کی اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنات کو اور باقی مومنات کو بھی اس جو تکلیف دے جو عمل ہے اس سے دور و محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر تہمت لگانے والی بھی، یعنی تہمت اور بہتان کے جو گناہ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس قدر زیادہ یہ چیز بدترین ہے کہ کسی مومنہ پہ کوئی چیز جو ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں اور کسی نے اس پہ بہتان لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے اللہ کو فیس کریں گے وہ لوگ جو کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ان مجالس کو شر کی مجالس کہا جا سکتا ہے، ان سے حتی الامکان دور اور محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ چیز ہمیں ریئلائز ہو گئی کہ یہ ایسی ہی مجالس ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، ہمیں ایسی ہی مجالس میں جو ہے وہ شرکت کرنی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، درود و سلام ہم بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو ایسی ہی مجالس پہ ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ 4855 حدیث ہے ابو داؤد کی۔ اور پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجلسوں میں ہم جاتے ہیں، ہم اچھا فیل کرتے ہیں، ہم ہنستے مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں تک تو بہتر ہے، لیکن جو کثرت سے ہنسنا ہے نا یہ اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ کثرت سے ہنسنا بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب بھی ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں ہمیں ساتھ میں استغفار بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو مجلس میں کوئی اگر لڑائی جھگڑے والے معاملات ہیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور جب بھی کبھی آپ مجلس سے اٹھیں تو کفارے کی دعا ضرور پڑھیں، کیونکہ مجلس میں ہونے والی جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اس سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ
معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام آداب کو سیکھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری ہر مجلس جو ہے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر مبنی ہو، ایسے ذکر سے خالی نہ ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے بہت کلیئر ہو گیا، ہمارے پہ حجت بھی قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں جو ہے یہ چیز ضرور لائیں، آمین ثم آمین۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے دوستی کے آداب۔ ٹھیک ہے، اب مومن جو ہے وہ دوستی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کی کوشش ہوتی ہے وہ مومن سے ہی دوستی کرے۔ اور ہم زندگی میں بہت سارے دوست بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی دوستیاں کرتے ہیں بچپن میں، اسکول سے لے کے پھر کالج میں الگ دوست، ٹھیک ہے، روٹین میں الگ دوست، ایون اب بھی ہم دوست بناتے ہیں۔ لیکن اب جو ہماری دوستی، اللہ کا بہت احسان ہے کہ دوستی کا جو کرائٹیریا ہے وہ چینج ہو گیا۔ ہمیں ایسے ہی دوست چاہیے جو کہ آگے ہمیں آخرت میں جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہوں سے، اور جب جنت میں ہم ہوں گے تو ہمیں وہی دوست چاہیے جو وہاں پہ بھی ہمارے لیے ہمارے ساتھ کمپنی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارا کرائٹیریا یہی ہو گیا نا۔ تو جو مومن ہے اس کا جو دوستی کا جو معیار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو دوستی اور دشمنی کے معاملات ہیں نا، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ کرنے ہیں۔ کیسے؟ کہ جو مومن ہوگا وہ ایسے انسان سے دوستی کرے گا کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا، اور پھر مومن ایسے انسان سے دشمنی رکھے گا جو اللہ سے دشمنی رکھے گا یا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم ابو داؤد کی حدیث ہے وہ دیکھ لیتے ہیں 4681، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا؟ ہماری دوستی جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت والوں سے منسوب کر لیتے ہیں اپنی دوستیاں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے لیے، اور دشمنی بھی ایون اپنے لیے نہیں کہ یہ میری، اس نے فلاں جگہ پہ میرا یہ نقصان کیا تھا تو میں اسے دشمنی کرتی ہوں، اس نے میرے لیے بغض اور عداوت رکھی تھی، یہ چیز میری اس کی کھل کے میرے سامنے آ گئی تو اب میں اس کے ساتھ نہیں بولوں گی، میری اس سے دشمنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے آپ اس کو معاف کر دیں، جو کچھ بھی اس نے کیا۔ ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے، مطلب وہ روایت ہم نے پڑھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی پہ بالکل اس کو تلوار سے، کسی کافر یا مشرک کو وہ مارنے ہی والے تھے، لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ تھوک دیا حضرت علی کے چہرے مبارک پر۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ عمل، اب انہوں نے تلوار اپنی کس لیے پھینکی؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے تو میں اس کو اللہ کے لیے جو ہے اس کو مار رہا تھا، اس کا جو قتل یا قتال جو میں کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، لیکن کیونکہ اس نے مجھ پہ تھوکا، ٹھیک ہے، تو میری نفرت اس میں شامل ہو گئی، تو میں اپنے لیے یہ عمل نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے ہم سب کے لیے کہ جو بھی عمل ہے ہمارا وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہم ایک اور حدیث ہے جو دیکھ لیتے ہیں، ترمذی کی 2390۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ دوستی کے لیے جو دوستی کے لائق ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اس کے ہمیں یہاں پہ مثال ملے گی۔ اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کی جو، جیسے کہ عرش کے ارد گرد جو نور کے جو ممبر ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ انبیاء شہداء نہیں ہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ٹھیک ہے، کون سے لوگ ہیں یہ؟ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ ہمیں بھی ان کی صفات بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔ تو بہت بہترین یہ حدیث ہے، اس کے الفاظ آپ دیکھیں کہ انبیاء شہداء میں نہیں ہے یہ لوگ، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں پہ کون رش کر رہے ہیں؟ انبیاء بھی رش کر رہے ہیں اور شہداء بھی ان پہ رش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صالح بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا تمہیں کبھی کسی کی دوستی کی ضرورت پیش آئے تو دوستی اس سے اختیار کرو کہ جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا محافظ ہو، اس کے ساتھ رہنا تمہارے لیے زینت ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو وہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، تم نیکی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی بڑھائے، تمہاری اچھائی کو دیکھے تو اسے قابل اعتراض سمجھے، برائی دیکھے تو وہ اسے روکے، کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو ہمدردی کرے، جب تم کہو تو تمہاری تصدیق کرے، کسی کام کا ارادہ کرو تو تمہیں اپنا امیر سمجھے
اور اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو وہ تمہارا اپنا سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوستی کی یہ کوالٹیز ہیں جو کسی کے ساتھ بھی آپ دوستی کرنے لگو تو یہ کوالٹیز ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا دوستی کے ٹاپک کو، اور دوست سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ملاقات کی کیا فضیلت ہے۔ اس کو ہم ایک حدیث کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6594، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسرے گاؤں میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا۔ جب اس آدمی کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتہ کہنے لگا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا، اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس نے تم پہ کچھ احسان کیا ہے کہ جس کا بدلہ دینا چاہتے ہو؟ آدمی نے کہا، سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح تم اس دیہاتی آدمی سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، بہت پیارے الفاظ ہیں حدیث کے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنے کا بھی کیا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس ایسے انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دوستی کرنے کی شرائط کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں جو دوستی ہے اس کی شرائط کیا ہونے چاہیے۔ یہ دوستی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اس میں دنیاوی اغراض کا دخل نہ ہو، دوستی کا باعث ایمان اور اسلام ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اسلام کی راہ میں کسی سے دوستی کرتے ہیں، آپ نے اس دوستی کی امپورٹنس کو دیکھا، ٹھیک ہے، یہ اسلام کی شرائط میں شامل ہے۔ اب یہ دوستی جو ہے انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث بن جائے گی، اور مجھے یہاں پہ بہت زیادہ دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم آپس میں جو ہم لوگوں کی دوستی کی ریزن ہے وہ بھی الحمدللہ یہی ہے کہ یہ دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے انشاءاللہ وبارک و تعالی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوست بنانے کے قابل افراد جو ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے، کہ جن سے دوستی اللہ کی خاطر ہوگی، ٹھیک ہے، دوستی اس شخص سے ہوگی جو اللہ کو زیادہ پسند ہوگا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کو پسند ہوگا؟ کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عقل مند دوست ہونا چاہیے، کیونکہ بے وقوف کی دوستی نقصان پہنچاتی ہے۔ متقی ہونا چاہیے دوست، ٹھیک ہے، جو تقوی اختیار کرے گا، کیونکہ فاسق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو کبھی بھی کسی دوست کے بارے میں انسان بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اس کا کیا کیریکٹر ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ سے نہیں ڈر رہا، ٹھیک ہے، تو وہ دوستی کے قابل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ دوست کا اخلاق بہت اچھا ہو۔ بد اخلاق شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے غصہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دوست جو ہے وہ اللہ کی کتاب پر اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، اور وہ دوست بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو چھوٹی موٹی جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ہم دوست کی بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ عقیدہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، عقیدہ بہتر ہونا سب سے پہلا کرائیٹیریا ہے۔ دوستی کے آداب یہی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دوست ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذاتی معاملات میں جیسے نظریات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست کے معاملات میں بھی ویسے ہی نظریات رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے، ویسے ہی نظر رکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ زبان کا استعمال جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ جیسے انسان اپنے لیے اچھی زبان کے انتخاب جو ہے وہ پسند کرتا ہے، تو دوست کے لیے بھی زبان کا ویسا ہی انتخاب کرنا چاہیے۔ خوشی اور غم کے مواقع پر اس کو اطلاع دینی چاہیے۔ اگر وہ بیمار پڑا اس کی بیمار پرسی کریں گے، اور پھر دوست کا جو کام ہے اس میں اس کا تعاون کریں گے، ٹھیک ہے۔ گفتگو کے دوران جھگڑے کا انداز نہیں اپنانا چاہیے، اور اگر کوئی چیز آپ کا دوست نہیں بتا رہا، کوئی باتیں مخفی ہیں یعنی اس نے چھپائی ہوئی ہیں، تو اس کی ٹو نہیں لگانی چاہیے۔ کبھی دوست کا کوئی راز آپ کو معلوم ہے تو وہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی جو غلطی ہے اس کو سمجھانا اگر ضروری ہے تو اس کو پوشیدہ طور پر سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز خیر خواہی میں آتی ہے، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اس کو رسوا کر دے گا، اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں، عیب سے پاک کوئی بھی شخص نہیں ہوتا، تو دوست کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے دوست سے۔ کبھی بھی دوست سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، جب وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو تب بھی اس کی توبہ کا انتظار کرنا چاہیے، اور اسے واعظ اور نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دوستی میں وفا اور ثابت قدمی یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست وفات بھی پا جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اولاد کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کے دوستوں سے وفا کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ دوست کے دشمن سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ دوست ملے تو خوش آمدید کہیں، اور دوست کے گھر والوں سے زیادہ جو ہے
توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ جو ایک بیلنس ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر جو دوست ہے آپ کا، اس کو مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، تکلفات سے بچنا چاہیے، انسیت اور اپنائیت پیدا کرنا چاہیے، اجنبیت کو دور کر دینا چاہیے، کوشش کریں کہ دوست کے ساتھ ہی اکٹھے نماز پڑھنے جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کھانے کی دعوت وغیرہ، جتنا جو انسان کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں، یہ انسیت اور جو اپنائیت ہے، یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے آپس میں۔ اور پھر دوست کی کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعائے خیر، اس کی اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اور جب بھی آپ اپنے دوست کا تذکرہ کریں، ہمیشہ اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، دوست کی غیبت یا برے الفاظ میں اس کا تذکرہ، یہ بھی جو ہے آداب کے بہت خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سارے آداب جو ہے ان کو فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم یہاں پہ تحفہ دینے کے آداب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تحفہ جو ہے یہ بھی ہمارے دین کا ایک بہت اہم جو ہے حصہ ہے، کہ جو مسلمان ہیں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دعوت دینا ہے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں، تو اس میں تحفے کا بھی بہت بڑا جو ہے رول ہے۔ اور تحفے سے تعلقات، جو تعلقات پھیکے ہوتے ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نئے تعلقات بھی بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت بھی ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے آپس میں محبت والے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو جو تحفے کا آغاز ہے، اس کے لیے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، قریبی ہمسایوں سے کر سکتے ہیں ہم۔ کبھی بھی جو مشتبہ یا حرام چیزیں ہیں ان کا ہدیہ نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ بخاری کی حدیث ہے 2566 کے تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ کوئی اپنی پڑوسن کو جو ہے وہ کھر بھی دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیر نہیں سمجھے، اس میں ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی تحفہ آپ کو دیتا ہے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، تحفہ وصول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کا بدلہ بھی دے سکتے ہیں، بخاری کی 2585 حدیث ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ تحفہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی۔ تو یہاں پہ ہم ایسا نہیں کہ وہی والی چیز کی اپنی مرضی چلاتے ہوئے ہم سرکاری جو عہدے دار ہیں، جو عہدوں پر فائز ہیں، جن سے ہمیں کوئی فائدے کی امید ہے، انہیں ہم تحفہ دینے لگے، کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، لیکن دل میں ہمارے یہ چیز چھپی بھی ہو کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے تحفوں سے، ایسے لوگوں کو تحفے دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی 4743 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک اور چیز ہے کہ مناسب تحفہ ہونا چاہیے، آپ کی افورڈیبلٹی کے اکارڈنگ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا ہی تحفہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو تحفہ دے دیا تو پھر آپ نے اس کو احسان نہیں جتانا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 264، اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ والے آداب بھی سیکھے ہیں ہم نے، تو ان کو بھی ہمیں جو ہے عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا جتنا بھی لیسن ہے، ہم نے جو جتنا بھی سیکھا، انشاءاللہ اس سے ہمارے عمل میں